عزیزان محترم، اپنے اس رابطے کو ٹھیک کریں، امام سے رابطہ بہتر کریں، اپنے قلب کو پاک کریں اور اس پاکیزی کو ڈیلی کریں۔ سونے سے پہلے محاسبہ کریں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں توبہ کریں، نیکیاں ہوئی ہیں شکر کریں، باوضو سوئے۔ انسان اچھی خاصی دیر سوتا ہے اپنی زندگی میں، وضو کے ساتھ سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ کم از کم سوتے وقت بھی آپ عبادت کریں، ذہن کو پاک ایگزٹ دیں۔ سوتے وقت امام کے خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ میں امام سے ملاقات کروں، میں امام کو دیکھوں، اسی حالت میں سوئے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کہاں جاتی ہے، اور اپنی زندگی کو پریکٹیکل جو ہے نا اس کو کرے، باتوں سے نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنائے، ایک اچھا پاکستانی بنائے۔ ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں ہر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہم ہی تو ہیں ہم گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے، ہم ہی تو سیاست میں ہیں، ہم ہی لوگ تو ہیں، اور کون ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمیں عجیب عجیب سے لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے، اگر سب لوگ ہر روز اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں، تو کیا خدا آپ کی دعاؤں کو پلٹائے گا نہیں؟ کیا خدا آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے عزیزان محترم، لیکن اس کی بارگاہ میں جانے کے طریقے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ جو چیز وہ آپ سے لے رہا ہے، جو چیز وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ مومن کو جب کچھ مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا بہت، وہ کچھ چھن جائے تو وہ اتنا پریشان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب خدا کی طرف سے، اور خدا بہتر علم رکھتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے تمہیں مریض کیسے کرنا ہے، تمہیں صحت کیسے دینی ہے، تمہیں مال کب دینا ہے، تمہیں اولاد کب دینی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ خدا سے رابطہ کمزور ہے، اسی لیے ہم اپنی زندگی میں بہت پریشان رہتے ہیں، اسی لیے ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں زندگی میں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، ہمارے پاؤں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے وجود میں اتار نہیں پائے۔